اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا اور پھر اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا. آپ دنیا کی کتنی نعمتیں جو اللہ رب العزت نے دی ہے وہ سب نعمتیں آپ چکھ رہے ہیں، ان نعمتوں کا آپ مزہ لے رہے ہیں. آپ بہت دور نہ جائیں بلکہ اپنے جسم کے اندر جھانک کر دیکھیں اللہ رب العزت نے آپ کو کتنی بڑی بڑی نعمتیں عطا کی ہے. یہ ہاتھ، اس کی قدر و قیمت کے بارے میں معلوم کرنا ہے تو کسی لولا کے قریب جاؤ اور ان سے پوچھو کہ تمہارے ہاتھ نہیں ہے، ہاتھوں کی قیمت کیا ہے. وہ تمہیں بتائے گا کہ ہاتھوں کی قیمت کیا ہے. یہ پیر جسے تم پیر کہتے ہو، ان پیروں کی قیمت جاننی ہے تو کبھی کسی لنگڑے سے ملاقات کرو، جا کے پوچھو کہ تمہارے پاس پیر نہیں ہے، بغیر پیر کے تم زندگی کس طریقے سے گزار رہے ہو تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ پیروں کی قیمت کیا ہے. اس آدمی کو دیکھو جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، دنیا کی ساری نعمتیں ہیں لیکن آنکھیں نہیں ہیں، آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی ہے. ان سے پوچھو کہ تمہیں کیا چاہیے، وہ کہے گا یہ دولت ساری لے لو، مجھے میری آنکھیں واپس کر دو تاکہ میں دنیا کی رانائیاں اور دنیا کی کشش کو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کروں. یعنی آنکھوں کی قیمت کا اندازہ ایک اندھے سے لگایا جا سکتا ہے. اور آپ جسے پاگل کہتے ہیں، پاگل، کبھی ان کو جا کے دیکھو کہ وہ پاگل کیوں ہے. اس کے پاس اگر دنیا کی ساری دولتیں ہو پھر بھی اگر وہ پاگل ہے، وہ پاگل اس لیے ہے کہ اس کے پاس دماغ کی دولت نہیں ہے، اس کے پاس سوچنے کا مادہ نہیں ہے، اس کے پاس سوچ و فکر کرنے کی قوت نہیں ہے، اس کے پاس سمجھنے کی طاقت نہیں ہے، یعنی دماغ نہیں ہے، اس لیے وہ پاگل کہلاتا ہے. ایک پاگل کو دیکھو، وہ راستے سے گزرتا ہے، لوگ گالیاں دیتے ہیں، بچے پتھر مارتے ہیں، یعنی بغیر دماغ اگر آدمی چلتا ہے تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اب دیکھیں اللہ رب العزت نے آپ کو کتنی بڑی بڑی نعمتیں عطا کی ہیں. اور اگر کبھی اللہ کی نعمتوں کے بارے میں جاننا ہو اور جو سانسیں تم لے رہے ہو اس کے بارے میں جاننا ہو تو کبھی اسپتال میں جا کے دیکھو، بیڈ پر لیٹے ہوئے نوجوانوں کو دیکھو کہ وہ اللہ رب العزت کا کس قدر شکر ادا کرتے ہیں اور وہ ایک ایک سانس کے لیے کس قدر لوگوں کے پیر پڑ رہے ہیں، ڈاکٹروں کے پیر پکڑتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میرے بیٹے کو بچا لیجئے، میرے بیٹے کو زندگی دے دیجئے، میرے بیٹے کو چند سانسیں عطا کر دیجئے تاکہ میرا بیٹا چند دن کی زندگی گزار سکے. ڈاکٹر صاحب ساری دولتیں لے لیجئے، سارے پیسے لے لیجئے، سارا مال لے لیجئے، لیکن میرے بیٹے کو آپ چند دن کی زندگی عطا کر دیجئے. اور آپ ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو سانسیں فری میں عطا کر رہا ہے. لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں نے ایک ڈاکٹر سے پوچھا تھا، ڈاکٹر بتاؤ تو صحیح انسان دن بھر میں کتنا آکسیجن لیتا ہے. ڈاکٹر نے کہا تھا مولانا انسان دن بھر میں 540 لیٹر آکسیجن لیتا ہے. میں نے کہا اس کی قیمت کیا ہے؟ ڈاکٹر نے کہا تھا مولانا اس کی قیمت آج کے دور میں کم و بیش 13.5 لاکھ روپے ہے. بتاؤ تو صحیح 13.5 لاکھ کا آکسیجن تمہیں کون فری میں عطا کر رہا ہے؟ وہی خالق کے حقیقی عطا کر رہا ہے. پھر مسلمانوں کیا کر رہے ہو؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو کیا کر رہا ہے؟ آجا رب کی بارگاہ میں جو تمہیں فری میں آکسیجن دے رہا ہے اسے راضی کر لے. یہ دنیا بھی تیری ہے، مرنے کے بعد جنت کی بہاریں بھی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مذہب اسلام، اصلاح معاشرہ کانفرنس. بہت عمدہ، بہت عمدہ، زندہ باد، زندہ باد. علامہ اختر صاحب سے میں معدبانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی آگے آ جائیں. علامہ حبیب صاحب سے گزارش ہے آگے آ جائیں. نہیں بڑے لوگ آگے ہوتے تو بڑا اچھا لگتا ہے. آگے آ جائیں. کتنی بڑی بڑی نعمتیں رب نے عطا کی ہے، کتنی بڑی بڑی نعمتیں. ایک شخص تھا، کھانا کھا رہا تھا، کھانا کھاتے کھاتے اس کے حلق میں ایک لقمہ اٹک گیا، کھانے کا ایک لقمہ اٹک گیا. اسے ڈاکٹر کے یہاں لے جایا گیا. فوراً جب ڈاکٹر کے یہاں لے جایا گیا اسے اسپتال میں بھرتی کیا گیا اور کئی دنوں تک اس کا علاج چلا. اس کے بعد اسے ڈسچارج کیا گیا.
اس کی چھٹی کی گئی، اس کے ہاتھ میں اتنا لمبا بل تھما دیا گیا، بل دیکھا، رونے لگا، ڈاکٹرز جمع ہو گئے، کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اگر بل زیادہ ہو گیا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ کہیں تو ہم معاف کر دیں گے، ہم ڈسکاؤنٹ کر دیں گے۔ وہ آدمی روتے ہوئے کہنے لگا میں بل دیکھ کے اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ بل زیادہ ہو گیا ہے۔ ارے نادان، تو جس اسپتال میں کام کرتا ہے، تیرا جو اسپتال چل رہا ہے، اس میں تو میں کئی لاکھ روپے رمضان کے مہینے میں زکات کے دیا کرتا ہوں تاکہ لوگوں کا علاج فری میں کیا جائے، غریبوں کا علاج کیا جائے، غریبوں کے دوا کا انتظام کیا جائے، میڈیسین کا انتظام کیا جائے۔ میں بل کی وجہ سے رو نہیں رہا ہوں، بلکہ میں اپنے مقدر پہ رو رہا ہوں، اپنی زندگی پہ رو رہا ہوں کہ تم نے چند دن مجھے اپنے اسپتال میں رکھا، چند دنوں تک آکسیجن دیا، چند دنوں تک دوائی دی، چند دنوں تک کھانے کا انتظام کیا، چند دنوں تک پانی دیا، چند دنوں تک میری بیماری کو کنٹرول کیا، چند دنوں تک تو نے میرے بی پی کو کنٹرول کیا، میرے شوگر کو کنٹرول کیا۔ اتنا بڑا بل لے کے آ گئے، لیکن میں سوچ رہا ہوں تو نے چند دنوں تک میری خدمت کی، مجھے سانسیں عطا کی، اتنا بڑا بل لے کے آ گئے۔ وہ خالق کے حقیقی جو ماں کے پیٹ سے لے کے اب تک مجھے پال رہا ہے، جو ماں کے پیٹ سے لے کے اب تک مجھے ساری چیزیں مہیا کر رہا ہے، ماں کے پیٹ سے لے کے میری دوا کا انتظام کر رہا ہے، ہوا کا انتظام کر رہا ہے، کھانے کا انتظام کر رہا ہے، پینے کا انتظام کر رہا ہے۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ہم کتنے بڑے بدبخت ہیں، کم نصیب ہے کہ ہم اس مالک کے حقیقی کو بھول گئے ہیں۔ وہ آدمی تاریخ گواہ ہے، انہوں نے دنیا والوں کو اعلان کر کے کہا تھا دنیا والوں آج سے میری ساری دولت رب کی بارگاہ میں قربان ہو جائے گی، رب کی راہ میں نچھاور کر دوں گا، کیونکہ جو خالق کے حقیقی مجھے سب کچھ دے رہا ہے اسے اگر میں راضی کر لوں گا یہ دنیا بھی میری ہوگی، مرنے کے بعد جنت کی بہاریں بھی میری ہو جائے گی، جنت کی ساری نعمتیں بھی میری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مشائخ اہل سنت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، سامعین اہل سنت۔ عرض کر رہا تھا مسلمانوں، پھر کب آؤ گے رب کی بارگاہ میں؟ کب آؤ گے رب کی بارگاہ میں؟ کب تک یوں ہی بھٹکتے رہو گے؟ کب تک اپنی زندگی کو چوراہے پہ گزارتے رہو گے؟ کب تک اس طریقے سے عیاشی میں زندگی گزارتے رہو گے؟ کیا اپنے رب کی بارگاہ میں آنے کا وقت نہیں آ گیا؟ کیا سر جھکانے کا وقت نہیں آ گیا؟ میں اکثر بولا کرتا ہوں کہ اگر آج تم نے مسجدوں کو آباد نہیں کیا، تم نے مدرسوں کو آباد نہیں کیا، تو کل وہ دور آنے والا ہے غیر تم کو مسجد میں جانے سے روکیں گے، اذان پہ پابندی لگائیں گے، نماز پہ پابندی لگائیں گے۔ اس لیے ابھی وقت ہے مسجدوں کو آباد کر لے، مدرسے کو آباد کر لے اور اپنے آپ کو مضبوط کر لے، تاکہ کل غیر چاہ کر بھی ہم سے ہماری مسجدیں چھین نہ پائے، غیر چاہ کر بھی ہم سے ہمارے سے چھین نہ پائے، غیر چاہ کر بھی ہمارے اوپر انگلی نہ اٹھا پائے۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دو گے، جب آپ اپنے آپ کو مصطفیٰ جان رحمت کے حوالے کر دو گے، جب آپ اپنے آپ کو سرکار دو عالم کے حوالے کر دو گے، جب آپ مسجد کا رخ کرو گے، جب آپ مدرسے کا رخ کرو گے۔ ورنہ یوں ہی اگر تم نے مسجدوں کو ویران چھوڑ دیا تو یاد رکھنا کل یہ غیر تیری مسجد پہ قبضہ جما لیں گے، تجھے مسجد میں جانے سے روکیں گے۔ اس لیے مسجد کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ جس طریقے سے بابری مسجد تمہارے ہاتھ سے چلی گئی، جس طریقے سے گیانواپی مسجد کے تعلق سے ابھی یہی سنا جا رہا ہے کہ اس پر بھی غیر قبضہ کرنے والے ہیں، پھر تم کیا کرو گے؟ اگر اپنی مسجد کو آباد نہیں کرو گے تو غیر کی نظریں کھل جائیں گی۔ جب تم اذان کی اہمیت کو نہیں سمجھو گے تو دوسرے تو اذان پہ پابندی لگانے کے لیے سوچیں گے ہی۔ اس لیے ضروری ہے اگر انقلاب پیدا کرنا چاہتے ہو آ جاؤ میدان عمل میں، تاکہ جب تمہیں لوگ دیکھیں تو کہے یہ مصطفیٰ کے غلام ہے۔ تیرے پاس آنے سے لوگ گھبرائے، جب تم نبی کے غلام بنتے رہو گے یہ دنیا تیری غلام بن جائے گی، دنیا تیری قدموں میں جھکے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت عمدہ حضرت، زندہ باد۔ اور سنیں، ارے بھائی اس کو صحیح کر دو یار، بغیر میک کا میں اس سے اچھا بول دوں گا یار، میں کچھ بولوں گا تو ناراض ہو جائیں گے۔ اصل میں یہ اسٹیج کی وجہ سے یہ چدرا ہے نا اس میں، تو پیچھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بولنے میں اچھا نہیں لگتا ہے نا؟ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا شفینا مولانا محمد بارک وسلم۔ سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ مٹا دیے جاؤ گے، اگر نہیں سمجھو گے تو
तो खाकिस्तर हो जाओगे। मैं अक्सर बोला करता हूं कि ऐ दुनिया वालों, अगर तुम मुस्तफा की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन पे सही से नहीं डालते हो तो दूसरे लोग तुम्हें गुलाम बना लेंगे, दूसरे लोग अपने कदमों में झुकाने पे मजबूर करेंगे और तुम झुकते हुए नजर आओगे। इसलिए अपने आप को मुस्तफा के किरदार में ढाल दो। मुस्तफा जिस तरीके से चलते थे, मुस्तफा की जो शान थी, मुस्तफा जाने रहमत का जो किरदार था, मुस्तफा जाने रहमत की जो जिंदगी थी, उस तरीके से अपनी जिंदगी को उसी किरदार में ढाल दो। मुस्तफा के गुलाम बन जाओ। दुनिया देखेगी, कहेगी ये कोई और नहीं, मुस्तफा का गुलाम जा रहा है। तुम्हें नारा लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा चेहरा देख के लोग पुकारेंगे ये मदीने वाले का गुलाम है, ये आला हजरत का गुलाम है, ये बाबू हुजूर का गुलाम है। जिस दिन इस तरीके से गुलामी अपना लोगे फिर गुलाम नहीं रहोगे, दुनिया के इमाम बनते हुए नजर आओगे, दुनिया की इमामत करते हुए। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, जिंदाबाद। वाह मौलाना कौलन साहब तुमला, हमारे यहाँ गरीबी देखनी है ना, अल्लाह, गरीबी देखनी है अल्लाह, तो आप बाजार में चले जाएं और वहां जाए जहां पे छोटा वाला बैंक होता है, CSP जिसे बोला जाता है, वहां चले जाए। गरीबी देखनी है तो गरीबी का आलम वही आपको दिखेगा, घर में रहकर गरीबी नहीं दिखेगी। चले जाए, आप जाए बाजार, जाके जायजा ले कि हमारे यहाँ गरीबी कितनी है। एक आदमी जो चल नहीं सकता है वो लाठी के सहारे चलता है, डंडे के सहारे चलता है, लेकिन हर हफ्ता CSP वाले के पास जाके बैठ जाता है, बेटा जरा मेरा अकाउंट चेक कर देना, ये सरकार की तरफ से जो 400 रुपए वृद्धा पेंशन के आने वाले थे वो आए हैं कि नहीं, जरा चेक कर देना। मैं मजार का भी खिलाफ नहीं हूँ, जल्दों का भी खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मुझे अफसोस होता है कि हमारी गरीबी घर तक क्यों महदूद है। हम जलसे में जाके पैसे वाले कैसे बन जाते हैं, मजार पे जाते ही हमारे हाथ में चादरें कैसे आ जाती है, मजार पे जाते ही हमारे हाथ में तबरुकात कैसे आ जाते हैं, लेकिन हमारे घर में गरीबी ने कब्जा जमाया है। देखो तो सही, मेरे समाज का जायजा लो, कितनी माएं हैं जिनके पास पहनने के लिए ठीक कपड़े नहीं है, कितने बाप हैं जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है। तेरा बाप एक लुंगी पहन के मार्केट जाता है, एक लुंगी पहन के बाजार जाता है, एक लुंगी पहन के दुकान जाता है, एक लुंगी पहन के ससुराल जाता है, एक लुंगी पहन के जुमा पड़ता है, एक लुंगी पहन के खेत में काम करता है। लेकिन मेरा बेटा हर साल मजार पे चादर चढ़ा रहा है, हर साल मजार पे बकरा दे रहा है, हर साल मजार पे जानवर दे रहा है। बताओ तो सही, तेरी माँ को कपड़ा कौन देगा, तेरे बाप को लुंगी कौन देगा। तुम मजार पे एक नहीं 1 करोड़ चादरें चढ़ा ले, अगर तेरा बाप चादर का मोहताज है साहिब मजार राजी नहीं होंगे। इसलिए बाप को राजी कर, माँ को राजी कर, साहिब मजार खुद हो राजी हो जाएंगे। बाप राजी होगा, खुदा राजी होगा, खुदा के रसूल राजी। और यही है मसलके आला हजरत। वाह वाह, नारे तकबीर। अरे कोई ऐसा आदमी है जिनको नारा याद है, कोई ऐसा नौजवान है जिसको नारा याद हो, खड़े होके खड़े होके आप जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। हम अपने वाह 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 वाह, हाय 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 हाय, क्या हजरत जिंदाबाद। वाह, यही है मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा हजरत, बहुत उम्दा। वाह, बहुत अच्छा भाई यार, एक एक पैसे के लिए तुम्हारी माँ मर रही है, लेकिन जुल्म तो ये है, जुल्म बालाए जुल्म, सितम बालाए सितम, कि हमने माँ को जीते जी कपड़ा नहीं दिया, मरने के बाद तीजे के लिए जानवर ज़बह कर रहे हैं। हम मरने के बाद चाहरुम के लिए बड़ी गाय लेके आ रहे हैं, बड़ी भैंस लेके आ रहे हैं। हम चाहरुम के लिए पूरे समाज को दावत करते हैं। अल्लामा हबीबुर रहमान से पूछो, अल्लामा अजमल साहब से पूछो, कारी सईद साहब से पूछो कि क्या जीते जी माँ बाप को देना चाहिए या मरने के बाद कहेंगे जीते जी जितना हो सके उनके लिए खर्च कर दो। मरने के बाद जरूरी नहीं कि आप जानवर ज़बह करके तीजा करेंगे, जरूरी नहीं कि आपको जानवर ज़बह करना है तब जाके जहन्नुम का प्रोग्राम पूरा होगा। जीते जी आप अगर कुछ नहीं देते हैं, मरने के बाद सारी दौलतें लुटा दे, काम की नहीं है। जीते जी माँ बाप को राजी कर लो, मरने के बाद हो सके तो करना, न हो सके तो अल्लामा हबीब के मदरसे से बच्चों को बुला लेना, पानी पिला के कुरान खानी करवा लेना,
देना, तेरी माँ कब्र में मुस्कुराती हुई नजर आएगी। अल्लामा अजमल साहब से बच्चे बुलवा लेना, अपने घर में कुरान खानी करवा लेना, बिस्किट बच्चों को खिला देना, कुरान खानी करवा के बच्चों के हाथ से दुआ करवा देना। तेरी माँ कब्र में मुस्कुराती हुई नजर आएगी, तेरा बाप कब्र में मुस्कुराता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर तुमने जीते जी माँ बाप को सताया और माँ बाप नाराज होकर इंतकाल कर गए, नाराज हो गए, इस दुनिया से चले गए, तो मरने के बाद हजारों जानवर ज़बह कर दो, हजारों गोरू ज़बह कर दो, हजारों चीजें तुम कुर्बान कर दो, फायदा नहीं पहुंचाएगी। इसलिए जीते जी माँ बाप को राजी कर, गरीब रह, माँ बाप का वफादार बन के रह, नमाज़ें पढ़ता रह, माँ राजी होगी, खुदा भी राजी होता हुआ नजर आएगा, दुनिया में भी चमकता हुआ नजर आओगे, मरने के बाद मैदान हश्र में भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, जिंदाबाद। इसलिए जरूरी है अपने यहाँ के सिस्टम को बदलना। बेशक जरूरी नहीं कि मरने के बाद आप फ्लाइट पकड़ के घर आए जनाजे के लिए, जरूरी नहीं। बोलिए, जम के बोलिए, जज़ाकल्लाह। जम के बोलिए। अफसोस होता है, जीते जी हजरत मेरा बेटा दिल्ली गया तो मुझसे बात तक नहीं करता है। एक बार बाप ने क्या डांट दिया कि बेटा तू लोगों से बात करता है, आजकल का जमाना खराब है, ज्यादा लोगों से मत बात किया कर। तो बेटा नाराज हो गया, पूरी जिंदगी बात तक नहीं किया। बाप ने कभी कंबल की फरमाइश की तो बेटे ने एक कंबल तक नहीं पहुंचाया। इंतकाल हुआ, 50,000 का टिकट लेकर फ्लाइट पकड़ के घर आ गया। क्या सिस्टम है यार। तेरी माँ को जरूरत उस वक्त तुम्हारी ज्यादा थी जब तेरी माँ बीमार घर में पड़ी हुई थी, तेरे बाप को उस वक्त तेरी जरूरत थी, लेकिन तू उस वक्त नहीं आया था। उस वक्त दवा का एहतमाम तेरे जिम्मे था, क्योंकि माँ अगर बीमार हो खिदमत करना उनकी औलाद की जिम्मेदारी होती है, बाप बीमार हो खिदमत करना औलाद की जिम्मेदारी होती है। उस वक्त तुमने खिदमत नहीं की, लेकिन माँ का इंतकाल हो गया, तुम टिकट का इंतजाम करके लाखों खर्च करके घर आ रहे हो। नहीं, समाज में सुधार की जरूरत है। जब मरने के बाद आ पाओ ना पाओ, घर में रहो तो माँ बाप की खिदमत करता रहो। बीमार माँ घर में रहे, अगर जहां तक मुमकिन हो सके बाहर ना जाओ, घर में मजदूरी करो और अपनी माँ की दुआएं देता रहो, इनके पैर दबाते रहो, इनकी खिदमत करते रहो, इनकी इज्जत करते रहो, इनके लिए इंतजाम करते रहो। अपने जिस्म में जब तक जान है, जब तक अपने रगों में खून दौड़ रहा है, तब तक अपने माँ बाप की खिदमत करते रहो, तब तक माँ बाप की इज्जत करते रहो। ये दुनिया अपनी जगह है। ये जितने पीर साहब इलाके में आते हैं, सब लोग अगर 50,000 मर्तबा नफल पढ़ के तेरे लिए दुआ करेंगे, गारंटी नहीं दुआ कबूल हो जाए। 50,000 मर्तबा मिलके अगर तस्बीहात पढ़ के तेरे लिए दुआ करेंगे, अल्लामा हबीब रात पर तहज्जुद पढ़ के तेरे लिए दुआ करे, अल्लामा अजमल तेरे लिए दुआ करे, कोई गारंटी नहीं अल्लामा हबीब की दुआ कबूल हो। तेरी वो माँ जो बिस्तर में पेशाब करके पड़ी हुई है, बिस्तर में पाखाना करके पड़ी हुई है, अगर तेरे लिए रात के सन्नाटे में हाथों को उठा दे और रब से दुआ करे, मौला मेरे बेटा को कल जन्नत में मुस्तफा की रिफाकत अता फरमा, कसम खुदा की मुस्तफा के सदके में तेरी माँ की दुआ कबूल होगी, तेरी दुनिया भी सबर जाएगी, मरने के बाद वहां भी सबरते हुए। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, जिंदाबाद, वाह 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 वाह। इसलिए जरूरी है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरूरी है। अभी ठंडी का मौसम है ना, कितने कपड़े पहनते हो? कितने बूढ़े ऐसे हैं हमारे इलाके के अल्लाह, जिनके पास पहनने के लिए ढंग से कपड़े नहीं है, अल्लाह, जिनके पास पहनने के लिए ढंग से जूते नहीं है, जिनके पास पहनने के लिए ठंडी को रोकने के लिए ढंग के कपड़े नहीं है। सच बात है साहब, सच बात यही है। मेरे इलाके की ये हालत है, लेकिन जलसा हर साल कई करोड़ का होता है, मना नहीं है। हम उर्सों में कई करोड़ रुपए खर्च करते हैं, मना नहीं है, लेकिन यार उर्सों में जलसों में यही तो पैगाम दिया जाता है ना, घर को कब संभालोगे, माँ बाप की कब इज्जत करोगे, उनकी ताजीम कब करोगे, उनकी तकरीम कब करोगे। और अफसोस तो ये है मेरे इलाके से अब माँ बाप की इज्जत का खात्मा हो रहा है, इज्जत खत्म होती चली जा रही है। पहले लोग माँ बाप के सामने ऊंची आवाज में बात तक नहीं करते थे, अब लेकिन हम लोग अपने माँ बाप के सामने ऊंची आवाज में बात ही नहीं बल्कि माँ बाप को मारने तक के लिए तैयार हो जाते हैं। मेरे समाज में कई लोग ऐसे हैं जो माँ बाप को मारे हैं और आज भी मारते हैं। याद रखना, तू अगर माँ बाप को मार के जलसे में आके बैठा रहे, 1 लाख नहीं 1 करोड़ रुपए का चंदा दे दे, 1 रुपए तेरा कबूल होने वाला नहीं है। 1 अरब रुपए लुटा दे रब की बारगाह में, कबूल होने वाला नहीं है। इसलिए जलसों से यही पैगाम जाना चाहिए, माँ बाप की इज्जत पहले है, उनको राजी कर ले। अगर वो राजी हो गए, वही सबसे बड़ा
لیکن قبر میں مسکراتے ہوئے نظر آؤ گے. کل مصطفیٰ کی شفاعت نصیب ہو جائے گی. کل قیامت میں بھی تمہارا بیڑا. نہیں روک کے کام کر لیجئے. واہ 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 واہ. آخری بات سنیں میری, آخری بات. یہ میری ماں اور بہنیں نا, دیکھو تمہاری اگر شادی ہو گئی تو تمہارے ساس سسر تمہارے ماں باپ کے درجے. اس دن انہوں نے 500 روپے دیا تھا کونین بھائی کو, آج مجھے 100 کا دیا. 500 ہے لیکن 400 کم. 400 کم 500 ہے. 400 روپے. میری ماں اور بہنوں سنو, غور سے سنو. تم اگر تمہاری شادی ہو گئی ہے تو ساس سسر تمہارے ماں باپ کے درجے میں ہیں. ان کی عزت کرو. کیوں جانتے ہو؟ وہ تمہارے شوہر کی جنت ہے, تمہارے شوہر کی جنت کا دروازہ ہے ساس سسر. افسوس ہوتا ہے, میرے سماج میں ایک عورت کا انتقال ہوا اور 2 جگہ لوگ رو رہے تھے. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا کہ حضرت ایک جگہ جو ہے میت رکھی ہوئی ہے, ایک جگہ اس کی بہو اور اس کی پوتی, جو میت ہے اس کی بہو اور اس کی پوتی رو رہی ہے, رو رو کے بار بار بے ہوش ہو رہی ہے. مجھے افسوس ہوا. میں نے کہا ماجرا کیا ہے؟ میں نے پوچھا, میں نے کہا کیا یہ لوگ بہت زیادہ محبت کرتے تھے, ان کی ساس کو بہت زیادہ محبت تھی, ان کی پوتی کو بہت زیادہ محبت تھی. لوگ کہنے لگے نہیں نہیں مولانا, یہ تو کبھی کپڑے تک دھوکے نہیں دیے, انہوں نے وقت پہ چائے بنا کے نہیں دی, وقت پہ پانی تک نہیں دیا, وقت پہ کھانا تک نہیں دیا. افسوس ہوتا ہے اگر میں کماتا ہوں, میرے ماں باپ ہے, حق بنتا ہے کہ سب سے پہلے ان کو کھانا ملے, سب سے پہلے ان کو پانی ملے, سب سے پہلے ان کو چائے ملے. لیکن میری ماں اور بہنیں جیتے جی ساس سسر کی عزت نہیں کرتی, مرنے کے بعد اتنا روتی ہے ایسا لگتا ہے دریائے جمنا یہی سے بہنے والا ہے, نہر فرات یہی سے جاری ہونے والی ہے. مرنے کے بعد رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. جیتے جی ساس سسر کی تم بھی عزت کرو. یاد رکھنا یہ ساس سسر بھی تیرے حق میں دعا کرے تو ان کی دعائیں قبول ہو جائیں گی اور تمہیں وہ انعام ملے گا جس کے بارے میں تم تصور بھی نہیں کر سکتی ہو. اس لیے میری ماں اور بہنوں ضروری ہے, ہمارے گھر کا ماحول سب سے زیادہ عورتوں کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے, ہماری بیویوں کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے, ہماری بیٹی کی وجہ سے جو بیٹی کسی کی بیوی بنی ہے, ہماری بھتیجی کی وجہ سے جو بھتیجی کسی کی بیوی بنی ہے, اس کی وجہ سے ہمارے گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے. یاد رکھنا تم اگر کسی کے ماں باپ کو ستاؤ گی, تمہارے ماں باپ کو بھی کوئی نہ کوئی ستائے گا. تمہارے گھر میں جو بھابھی آئے گی, تمہارے بھائی جو شادی کر کے لے کے آئیں گے, تمہارے ماں باپ کو بھی پریشان کریں گے. اس لیے جس گھر میں تم ہو اس کی ماں باپ کی عزت کرو, ان کی تعظیم کرو, ان کی خدمت کرو, ان کی دعائیں لو, اپنے شوہر کو راضی کرو. پوچھ لو کتنے یہاں پہ علماء ہیں, کتنے نوجوان ہیں, اگر تم ان کے ماں باپ کو ستاؤ گے یہ تم سے راضی ہوں گے؟ ہرگز نہیں. اگر یہ دباؤ میں راضی بھی ہو جائے دل سے کبھی راضی نہیں ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اگر کسی کے ماں باپ کو ستاؤ گے, اپنے شوہر کے ماں باپ کو ستاؤ گے, تمہارا شوہر تم سے راضی نہیں ہوگا. اس لیے اپنے شوہر کو راضی کرنا چاہتی ہو تو ان کے ماں باپ کو راضی کرو, اپنے ساس سسر کے لیے خدمت کرو. رات کے سناٹے میں اٹھ کے کبھی اگر چائے مانگے دے دو, اگر صبح وضو کے لیے پانی مانگے دے دو, صبح پینے کے لیے چائے مانگے دے دو, کوئی چیز مانگے دے دو, وقت پہ ایک مٹھی کھانا مانگے دے دو. یہ تو چند دن کے لیے آئے ہیں, چند دن کی ان کی زندگی ہے, ان کے بعد ان کا انتقال ہو جائے گا, پھر تو تمہارا راج ہوگا, تمہاری حکومت ہوگی. ان کی خدمت کر لو, اس کے بعد سب کچھ تمہارا ہے. یاد رکھنا جس گھر میں میں نے ساس سسر کی عزت پائی ہے وہ لوگ زمین سے آسمان میں اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور جنہوں نے ساس سسر کی عزت نہیں کی ہے ایسے لوگوں کا ہم نے برا حال دیکھا ہے. جب ان کے بیٹوں کی شادی ہوئی ہے ایسے لوگوں کو ہم نے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے دیکھی ہے, ایسے لوگوں کو ہم نے در بدر اپنے آپ کو پھرتے ہوئے دیکھا ہے. اس لیے میری ماں اور بہنوں اپنے ساس سسر کی عزت کرو, گھر کے ماحول کو بہتر بناؤ, گھر کے وقار کو تمہارے ہاتھ میں ہے, گھر کا وقار بہتر کرو تاکہ تمہارا شوہر بھی تم سے راضی ہو. مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ عورت جب انتقال کرتی ہے اگر اس کا شوہر اس سے راضی ہے تو رب تبارک و تعالی شوہر کی رضا کے صدقے میں اس عورت کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے, اس کا داخلہ جنت الفردوس میں